السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 569 ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 114 کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، صدق اللہ العظیم۔ افغیر اللہ، کیا پھر اللہ کے سوا، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی حاکم، وہوا حالانکہ وہی ہے، الذی جس نے، انزل نازل کی، الیکم تمہاری طرف، الکتاب یہ کتاب، مفصلا مفصل، والذین اور وہ لوگ کے، آتیناہم ہم نے انہیں دی، الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انہو کہ بلا شبہ وہ، منزل نازل شدہ ہیں، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن لہذا ہرگز نہ ہو آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مضامین والی کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، سو تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، حکم اور جج بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے۔ دوسری بات، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے۔ تیسری بات، لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات انہیں بتلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو تفصیل سے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، اور یہ بھی بتلاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ برحق ہے، تو مشرکین صاف طور پر یہ کہتے تھے کہ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیجیے۔ یہ مشرکین کسی بھی طرح اپنے باطل معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن معبودوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش رکھا تھا، اور خود تو ڈوبے صنم دوسروں کو بھی نہیں ڈوبیں گے۔ کہ مصداق یہ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مشرکین کے طریقے پر عمل کریں، نعوذ باللہ۔ یہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمراہی کی طرف کھینچنے کی کوشش میں تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مان لوں؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم، جج، فیصلہ کرنے والا، فیصل تسلیم کروں؟ حالانکہ وہ الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ وہی ہے وہ اللہ جس نے تمہاری طرف کتاب کو پوری تفصیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہوں، اس کے احکامات ہوں، اس کے فیصلے ہوں، اور میں اس کی ہدایات، احکامات اور فیصلوں کو چھوڑ کر تم کو میں اپنا حکم اور جج بنا لوں؟ یہ ناممکن ہے۔ اے مشرکو، تمہیں معلوم ہے کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں سارے احکامات مفصل بیان کر دیے گئے، جن میں ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ
لوگوں کے لیے ہم نے ہر قسم کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، ہر قسم کے مضامین کو کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور اس قرآن سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، جن اہل کتاب کو تورات دی گئی، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید حقیقت میں آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، معلوم ہے انہیں، یہ پوری طرح جانتے ہیں، انہیں یقین ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں عناد ہے، جن کے دلوں میں قرآن مجید سے، اللہ کی اس مقدس کتاب سے نفرت ہے، دشمنی ہے، عناد ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو اس کتاب کی حقانیت اور صداقت پر شک کرتے ہیں۔ ان کا شک محض عناد اور حسد کی وجہ سے، پیغمبر ان کے شک کی بنیاد پر آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی نبی کو اپنی نبوت میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نزول میں اور وحی کے اترنے میں شک ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنْهُمْ مُمْتَرِينَ، صرف اس لیے کہی گئی ہے تاکہ دوسروں کو اس کتاب کی حقانیت کا یقین پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہاں ہم سب کو اس زمانے کے اعتبار سے ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ آج بھی دنیا اسلام کی مخالفت کر رہی ہے، مسلمانوں کی مخالفت کر رہی ہے، اور لوگ ہم سب کو جو حق پر ہیں، روشنی میں ہیں، ہم کو اندھیرے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ناپاک اور ناکام کوشش ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے یہ چاہا تھا کہ سرکار کو شرک کی طرف لے کر جائیں، آج کے اس سے ہندو تباہ کے لوگ، اس ملک کے وہ لوگ جو فرقہ پرست ہیں، اس ملک کے وہ لوگ جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہ رہے ہیں، اس ملک کے وہ لوگ جو یہاں کے سیکولرزم کو ختم کر کے اس ملک کو داغدار بنانا چاہتے ہیں، اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں، وہ اسلام، اس مسلمانوں کے رخ کو اسلام سے موڑ کر ان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آج کھل کر سارے مسلمانوں کو یہ حقیقت بتا دینی ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو اپنی کتاب پر یقین ہے، ہم کو اس نبی پر پورا یقین ہے جس کو رب ذوالجلال نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم اس ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہمارے رب کا کلمہ بدلنے والا نہیں، اور ہم بھی اپنے دین کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ جس دین کو ہم یقین سے سمجھتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، اس دین پر ہم چمٹے رہیں گے، لگے رہیں گے، مربوط رہیں گے، اسی سے چپکے رہیں گے۔ اس دین و ایمان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم اپنی جان چھوڑ سکتے ہیں اور ہم اپنا مال چھوڑ سکتے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک اس ملک کے اندر اس مسلمان 25 کروڑ رہیں گے، یہ عہد کریں کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی میناروں کے ساتھ، اپنے ممبروں کے ساتھ، اپنے محرابوں کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے جمعہ کے ساتھ، اپنے عیدین کے ساتھ، اپنے اسلامی شناخت کے ساتھ، اپنے اسلامی عقائد کے ساتھ، اپنے اسلامی اعمال و عبادات کے ساتھ اور اسلامی تہذیب کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ ہمت، وہ قوت ارادی پیدا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ